دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل. شوگر ہماری صحت کے لیے مضر ہے. شوگر یعنی شکر یا چینی جسے ہم کہتے ہیں. کیمیاوی زبان میں اسے سوکروز کہتے ہیں. اور ہمیں سب پتہ ہے کہ شوگر تیار کی جاتی ہے کارخانوں میں. یہ قدرتی چیز نہیں ہے. البتہ یہ مانتے ہیں کہ گنے سے یا پھر سفید چقندر سے اسے نچوڑا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اسے کئی مراحلوں سے گزارا جاتا ہے اور دو خاص چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فرکٹوز اور ایک ہوتا ہے گلوکوز. آدھا فرکٹوز اور آدھا گلوکوز جب آپس میں ملتا ہے تب جا کے سوکروز بنتا ہے. وہ چینی جو ہمیں دستیاب ہوتی ہے مارکیٹ میں، ہمارے روزمرہ کے کھانوں میں اسے استعمال کرنے میں، مٹھائیوں وغیرہ میں. تو اب آ جاتے ہیں ہم دوسری جانب. وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے جسم میں جو خون کی مقدار ہے وہ ہے تقریباً 1.5 گیلن یا پھر لگ بھگ 4.5 سے 5.5 لیٹر. اور جو غیر جانبدار ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خون میں ایک وقت میں 4 گرام سے زیادہ شوگر نہیں ہونی چاہیے. 4 گرام یا پھر ایک چینی کا جو چمچ ہوتا ہے چھوٹا چائے کا، اس سے زیادہ اگر شوگر ہمارے جسم میں ہے تو ہمارا لبلبا متحرک ہو جاتا ہے اور اس کو پھر وہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے ہمارے جگر کی مدد سے، تھوڑا گلائکوجن میں اور زیادہ ٹرائیگلسرائڈ میں. گلائکوجن محفوظ ہوتا ہے ہمارے جگر میں تاکہ جب ہمیں کبھی انرجی توانائی کی ضرورت ہو تھوڑی بہت تو وہ ہمارے جگر ہمیں فراہم کر سکتا ہے. اور باقی شوگر جو ہے وہ ٹرائیگلسرائڈ میں اسے تبدیل کر کے ہمارے گلے کے نیچے، ہمارے جسم کے مختلف اعضاء میں، یعنی پیٹ کے ارد گرد جو توند جہاں ہوتی ہے ہماری رانوں کے پاس آس پاس، وہاں پہ اسے ذخیرہ کرتے ہیں اور وہ شوگر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے چربی میں، ٹرائیگلسرائڈ میں. اور چونکہ ہم کھاتے رہتے ہیں، وقفے ہم دیتے نہیں ہیں بیچ میں، تو کبھی وہ وقت نہیں آتا کہ اس شوگر کا استعمال کیا جائے، اس چربی کا توانائی کے طور پہ استعمال کیا جائے. تب اکثر ہوتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اسی لیے یا پھر ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں، تب جا کے پھر ہمارا وزن جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے. اب اس چیز کو بھی ہم نے سمجھ لیا. اب یہ اس طرف ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جب ہم شکر کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اگر ہم مثال کے طور پہ ایک چائے میں 2 چمچ چینی کے ڈالتے ہیں تو وہ لگ بھگ 4 گرام، ایک چینی کا چمچ 2 ہو گئے تو 8 گرام. اور جس طرح سے بھی ہم نے ذکر کیا کہ آدھی مقدار فرکٹوز کی ہوتی ہے اور آدھی گلوکوز کی. تو جو گلوکوز ہے، جیسی ہم چینی ہمارے زبان میں یا چائے ہم پی رہے ہوتے ہیں، جیسی تحلیل ہونا شروع ہوتی ہے تو گلوکوز اور فرکٹوز کے راستے جو ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں. جی، جو گلوکوز ہے وہ داخل ہوتا ہے ہمارے خون کی دھارا میں، اور جو فرکٹوز ہے اسے ہمارے جسم کا کوئی اعضاء قبول نہیں کرتا. لہٰذا اسے ہمارے جو جسم کا جو کارخانہ ہے، جسے جگر کہتے ہیں، لیور کہتے ہیں، وہاں پہ اسے منتقل کیا جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اپنے طور پہ سنبھالتا ہے. اور جو گلوکوز ہمارے خون کی دھارا میں داخل ہوا ہے وہ ہے 4 گرام، کیونکہ 4 گرام وہ ہمارے جگر کی طرف آ گیا اور 4 گرام گلوکوز جو ہے ہمارے خون کی دھارا میں داخل ہو گیا. اگر 4 گرام تک ہے اس 4.5 لیٹر خون میں تو تب تک ٹھیک ہے. لیکن ہم یہاں نہیں رکتے. ہم برگرز کھاتے ہیں جس میں فرکٹوز کارن سرپ ہوتا ہے، روٹی جس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو آگے جا کے تبدیل ہوتا ہے گلوکوز میں، اس میں ہم فرائز کھاتے ہیں جس میں وہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو آئلز ہوتے ہیں جن میں
फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वगैरह होता है, ड्रिंक्स होती हैं कोको कोला वगैरह, वो भी इसी तरह से शुगर में तब्दील होते रहते हैं। और मिठाइयाँ हम खाते हैं, मीठा खाते हैं, हम डोनट्स खाते हैं, हम आइसक्रीम खाते हैं। तो इस तरह से हमारी खून में जो ग्लूकोज़ की मकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा लबलबा हर वक्त फ़आल रहता है, और जिसके नतीजे में इंसदाद इंसुलिन होती है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस, और आगे जाके फिर हम टाइप 2 डायबिटिक होते हैं, जिससे फिर और बढ़ते बढ़ते और मुश्किलात का हमें सेहत के हवाले से सामना करना पड़ता है। और इसी तरह से जिगर भी हमारा फ़आल रहता है। तो ये कुछ ऐसे मुहर्रकात हैं जो पस मंज़र में काम कर रहे होते हैं जब हम शुगर या शुगर नुमा दीगर चीज़ें जो है हम खाते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, और शुगर की जो खुर्दनोश के इस्तेमाल में हम जो लाते हैं उस पे कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस मुख्तसर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए हों, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन है तो इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और मेरी आइंदा आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहें।